اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الحجر کی آیت نمبر 42، 43 اور 44 تلاوت کی گئی ہیں اور 14ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ جب شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود قرار دے دیا گیا، بارگاہ سے نکال دیا گیا، رد کر دیا گیا، تو اس نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے مردود کر دیا ہے، اب مجھے مہلت دے دے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تک لوگ قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تیری دعا قبول کرتے ہیں لیکن پوری نہیں، جو زندہ رکھا جائے گا لیکن ایک خاص وقت تک، وہ وقت نہیں جس کا تو نے کہا ہے۔ اور ماں فرماتے ہیں کہ وہ وقت جس کی اس کی منظوری ہوئی وہ یہ تھا کہ جب لوگ فنا ہوں گے، جب دنیا فنا ہوگی اس وقت تک اس کو مہلت دے دی گئی۔ اب کہنے لگا کہ ٹھیک ہے مہلت تو مجھے مل گئی ہے، اب میں گمراہ کروں گا لوگوں کو، مجھے گمراہ چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس نے یہاں تک کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ہاں تیرے جو خاص بندے ہوں گے، عبادک منہم المخلصین، مخلص بندے، خلاص والے مومن، ان کو نہیں کر سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ تو میرا سیدھا راستہ ہے، مخلص بندے جو ہیں میرے سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، میرے پاس آنے والے ہیں، ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت میں فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ جو میرے خاص بندے ہیں نا ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا۔ اللہ من اتبعک من الغاوین، ہاں جو گمراہ ہو جائیں اور تیرا ساتھ دیں، تیرے پیچھے چلیں، تیری بات مانیں، ان کو تو گمراہ کر لے گا لیکن خاص بندوں کو نہیں کر سکے گا۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اور سن جنہیں تو گمراہ کر لے گا تیرے ساتھ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ان جہنم لموعدہم اجمعین، ان سب کے لیے وعدہ ہے جہنم کا، دوزخ کا وعدہ ہے ان سب کے لیے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ شیطان کو کہا بتایا لہا سبعۃ ابواب، یہ جو جہنم ہے نا اس کے 7 دروازے ہیں۔ اب 7 دروازے جو ہیں اس کی تفصیل احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں فقہا، اس کا مطلب ہے کہ 7 طبقے ہیں، ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے۔ دروازے کتنے بڑے ہیں؟ بے حساب، جتنا زمین آسمان اتنے بڑے دروازے ہوں گے۔ بس 7 طبقے ہیں۔ جنت کے 8 طبقات ہیں لیکن وہ پھیلی ہوئی ہے، سیدھی ہے، مختلف طبقات ہیں، درجات ہیں اس کے، لیکن جہنم کے طبقات ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ اوپر والا ہلکا، تھوڑے عذاب والا، نیچے اس سے زیادہ، اس سے بہت سے زیادہ۔ اوپر والا جو پہلا طبقہ ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے، جس کا نام جہنم ہے، اس کے بارے میں ہے کہ اس میں گناہ گار مومن ہوں گے جن کو سزا دے کے پھر نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے دوسرا درجہ لظا، پھر حطمہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم اور پھر حاویہ۔ ہاں سب سے آخر میں حاویہ جو ہے وہ منافقین کا ٹھکانہ ہوگا، بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں اندر سے بے ایمان ہیں، ان کو حاویہ میں ڈالا جائے گا، سب سے زیادہ سخت عذاب ان کا ہوگا۔
اس طرح ہمارے کل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازہ جو ہے اس کے لیے ایک حصہ بٹا ہوا ہے، ان کے مقرر کیا ہوا کہ کون لوگ اس میں آئیں گے اور کون لوگ اس طبقے میں رہیں گے۔ ہر طبقے کے لیے قومیں جو ہیں یا گروہ جو ہیں، جماعتیں مخصوص ہیں کہ اس میں کس نے آنا ہے، اس میں کس نے آنا ہے، اس میں ہر ایک کے لیے طے شدہ مقام ہے۔ دنیا میں جو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، جسے جو کرنا ہے وہ بھی جانتا ہے، جسے جہاں جانا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، کہاں اس کا کیا انجام ہوگا، کیا اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اگر کسی کو کسی دعا سے، کسی سبب سے کوئی فیض ملنا ہے، اس کی قسمت میں تبدیلیاں وہ بھی لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ یہ تبدیلی ہوگی، اس کے فیض کی وجہ سے اس کو یہ فیض ملے گا، یا کسی کی وجہ سے اس کو یہ نقصان ملے گا، تو وہ سارا کچھ اللہ کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہے، اور سب کے ٹھکانے جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عزت مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، اور اپنے اچھے بندوں کے ساتھ ہمارا انجام فرما۔